میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نمائندہ بن کے آتا ہے، یعنی اگر کوئی ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ میں کوئی تعلقات بنانا ہوتا ہے یا کوئی ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس ملک کی اتھارٹی جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، جو نمائندہ ہوتا ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور ہماری جانب سے گفتگو کیجئے، ایگریمنٹ کے کلاس کو فائنلائز کیجئے اور ایگریمنٹ MOU سائن کر کے آئیے۔ اور اگر کوئی نمائندہ وہاں پر پہنچا اور تمام نیگوسیشنز کیے، لیکن جب دستخط کا معاملہ آیا تو وہ کہہ دے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس نمائندے کو کہیں گے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے تو آپ آئے گئے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر عوام اکٹھا ہے اور وہاں پر جا کر ان کو حکومت کی بات سمجھانی ہے، تو جو بھی نمائندہ وہاں پر جاتا ہے اس کو تمام اختیارات دیے جاتے ہیں کہ جاؤ اور حکومت کی جانب سے ان کو یہ کہہ دو، یہ ایشورنسز دے دو کہ تم ہماری بات مانو گے تو یہ ملے گا، اگر نہیں مانے تو یہ سزا بھی ملے گی، یہ کیسز بھی بک ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ نمائندے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جب کوئی نمائندہ بن کے آتا ہے تو وہ پورے اختیارات کے ساتھ آتا ہے، اگر وہ اختیارات اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ نمائندہ صاحب اختیار نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو بس ایسے ہی آ گیا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کوئی بات کی کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے تمام انبیاء کرام کو اختیارات کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور یہ دعوت کا کام دو، اور اس دعوت کے ساتھ ساتھ ہر نبی کو یہ تلقین کی گئی۔ قرآن شریف میں آیا کہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء اکرام سے گاڑا عہد لیا۔ کس سے لیا؟ نبیوں سے لیا۔ اور یہ عہد کیا لیا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاؤ گے تو ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا، اور اپنی قوم سے کہنا کہ ان کی اتباع کریں۔ تمہاری نبوت ختم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ اور ہر دعویٰ جب ہوتا ہے تو اس کی دلیل بھی پیش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں 2 گھنٹے میں دلی پہنچ سکتا ہوں، تو بولیں گے دلیل کیا ہے؟ تو بولے ایئر انڈیا کی فلائٹ میں بیٹھوں گا 2 گھنٹے میں دلی بھی پہنچ جاؤں گا، اس کی دلیل یہ ہے۔
اگر کوئی کہے کہ نبی بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو دعویٰ ہے. تو بولے دلیل کیا ہے؟ بولے قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ ٹھوکر مارتے تو مردے زندہ ہو جاتے. دعویٰ کیا گیا کہ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں. تو بولے دلیل کیا ہے؟ تو بولے سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں تخت لے کے اڑتے تھے، دلیل ہے. لیکن جب پروردگار عالم کا معبود ہونا، پروردگار عالم کا یہ دعویٰ کہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، جب آیا دعویٰ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ دعویٰ ہے. تو جب یہ دعویٰ پیش کیا گیا تو پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ تو کہا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ کا دعویٰ ہے تو دلیل محمد رسول اللہ ہے. پروردگار عالم نے ہر چیز کہا، میں نے عرش کو بنایا، میں 6 دن میں دنیا کو بنایا، میں نے فرشتوں کی تخلیق کی، میں نے آدم کی تخلیق کی، میں نے یہ اتارا، قرآن کو اتارا. لیکن جب اپنی وحدانیت کا معاملہ آیا، جب یہ کہنا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک. اللہ تعالیٰ خود نے فرمایا بلکہ نبی سے فرمانے لگا. تو دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے تو اس کی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا گیا اللہ رحیم ہے، فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا نبی جو ہے رؤوف ہے، رحیم ہے. تو دعوے کے ساتھ دلیل دی گئی. اللہ نے دعویٰ کیا کل شیء قدیر، میں ہر چیز میں قادر ہوں. تو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کے ذریعے کہ دیکھو چاند کو اشارہ کیا انگلی سے تو 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج کی طرف اشارہ کیا تو سورج پلٹ کے آ گیا. تو معلوم ہوا کہ نبی کے اختیار میں چاند اور سورج ہے تو اللہ کے اختیار میں کیا کیا نہیں ہوگا. یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی تمام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، ہر طرف پروردگار عالم کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ کیا کاش پروردگار عالم ہم کو ہمارے اعمال کی جزا دے گا اور ہم کو جنت دے گا. لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے. اختیار یہ ہے کہ جس کو چاہے وہ جنت سرفراز فرما دے. بشارتیں دے رہی ہیں. فرما دیا گیا کہ یہ 10 جو صحابہ اکرام ہیں ان کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جن کو کہا گیا عشرہ مبشرہ، جنت کی بشارت ہے. حسن اور حسین ابھی بچپن میں ہیں، چھوٹے ہیں، کھیل کود رہے ہیں. فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا گیا کہ یہ خاتون جنت ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ابھی قیامت آئی نہیں لیکن سرداروں کا انتخاب ہو گیا. فرمایا میں شفاعت کروں گا، علی جنت کی پرچی دیں گے.
تو صرف جنتی نہیں بلکہ جنت کی پرچی دینے والے کو علی بنا دیا۔ تو یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو چاہے جو عطا کر دے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیارات ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیسے اختیارات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو بندہ اس دنیا میں آنے والا ہے، ان سب کے علم کو اگر ملا دیا جائے تو ایک نبی کا علم ایسا ہوگا جیسا کہ وہ سمندر کے کنارے بچے کھیلتے ہوئے رہیں گے، پوری قوم کی، پوری انسانیت کی، اور نبی سمندر ہوگا۔ سمندر کیوں کہا گیا؟ اس میں لامحدود، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا اتنے خطرات ہیں پانی کے، اتنا علم۔ فرمایا سارے انبیاء کا علم اگر ملا لیا جائے تو وہ بچوں کی مانند ہے اور میں سمندر ہوں، اور میرے علم کو دیکھا جائے تو میں بچوں کے جیسا اور اللہ کا علم سمندر کے جیسا ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کو دلیل بنا کر بھیجا جاتا ہے تو اس کو پورے اختیارات و کمالات دیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات جو میرے پاس ہے وہ اپنے ولیوں کو عطا کیا، تاکہ دنیا میں اب نبوت ختم ہو گئی تو آنے والے دور میں قوم جب دیکھے گی کہ اللہ کے ولیوں کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو نبی اللہ کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے؟ ولی اللہ کے پاس جب اتنے اختیارات ہیں تو نبی اللہ کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے؟ تو اولیاء اللہ کو دلیل بنایا، اللہ کے ولیوں سے وہ کام لیے جس کی مثال کوئی نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز آئے، ہندوستان میں آئے تو کوئی فوج لے کے نہیں آئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، بالکل نہیں پھیلا۔ اگر تلوار کی زور پہ پھیلتا تو 1000 سال تک مسلم حکمران اس ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کیے، سارا ہندوستان مسلمان ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ دعوت دین اپنے کردار سے، اپنی تقوی و پرہیزگاری سے بزرگان دین نے متاثر کیا لوگوں کو، تب جا کے اللہ کے ولیوں نے اسلام کو قبول کروایا۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار نے ہم کو بتلایا کہ کیسے اللہ کے شان کو بزرگان دین نے لے کر آیا۔ طوفانی بارش ہو رہی تھی، اولے برس رہے تھے، اور خواجہ محبوب اللہ سرکار یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ خطرناک بارش اور یہ اولے جو برس رہے ہیں وہ غریبوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ کا جلال ہے۔ کیونکہ پہلے جو ہمارے جیسے RCC کے گھراں تو رہتے نہیں تھے، پہلے رہتے تھے قبیلی کے گھراں یا چھپڑوں کے گھر، پتوں کو ڈال کے یا گھاس کو ڈال کے چھتوں کو بنایا جاتا تھا۔ اب اس پہ اتنے موٹے موٹے اولے گرے تو کیا حال ہوگا؟ پورے گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔
خواجہ محبوب اللہ سرکار ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں پروردگار تیری مرضی، پروردگار تیری مرضی۔ پھر غریبوں کا خیال آتے گیا تو آپ مسجد کے صحن میں ٹہلنا شروع کر دیے۔ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے بھائی بھی تھے مکی میاں حضرت، وہ بھی پیچھے ہو گئے، ان کے پیچھے آپ کے بھانجے حضرت عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں بھی پیچھے آ گئے۔ اب اولے برس رہے، خطرناک بارش ہو رہی ہے، خواجہ محبوب اللہ سرکار صحن میں ٹہل رہے ہیں، فرما رہے ہیں پروردگار تیری مرضی، اولے برسانا ہے تو میرے بھی سر پہ برسا دے۔ ایسا اولا کہ ایک اولا اگر سر پہ پڑے تو زخم آ جائے، ایسا موٹا موٹا اولا برس رہا۔ لیکن بزرگوں نے روایت کی، حضرت مکی میاں حضرت نے اور عبد القادر صاحب حضرت نے، کہ خواجہ محبوب اللہ سرکار پر نہ صرف اولے نہیں گرے بلکہ ایک پانی کا چھینٹا بھی نہیں آیا، اور ان کے صدقے میں نہ مکی میاں صاحب حضرت پہ اولا گرا، نہ پانی کا چھینٹا آیا، نہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پر آیا۔ جیسا خواجہ محبوب اللہ سرکار ٹہلنے لگے ادھر بارش تھم گئی۔ پانی کا اکال آ گیا، قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سارے لوگ پریشان ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیے، عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرمائیے۔ تو حضور ابھی ہاتھ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ یہ اختیارات دیے، اختیارات مصطفیٰ پہ میں بولوں تو 5 بج جائیں گے، لیکن ٹاپک ختم نہیں ہوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں، اعلان نبوت سے پہلے اپنے اختیارات دکھانا شروع کر دیے۔ عرب کا کلچر تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچوں کو ماؤں کے پاس نہیں رکھتے تھے۔ بڑے بڑے جو قبیلے کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے پاس اپنے بچوں کو نہیں رکھتے تھے، بلکہ دیہاتوں سے، گاؤں سے جس کے پاس اولاد ہو گئی اور جو عورتیں اب دودھ پلانے کے لائق ہیں وہ گاؤں سے جمع ہوتی تھی۔ ایک دن، ایک مہینہ مقرر تھا جو اضلاع کے گاؤں سے عورتیں آتی تھی اور بڑے بڑے قبیلوں کے بچوں کو گود لے کے جاتی اور ان کو دودھ پلاتی تھی، اور جب تک ان کے پاس رکھتی، جب تک بچہ جو ہے ذرا اب دودھ کا عادت ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد لا کے بچوں کو چھوڑ دیتے۔ اور خصوصاً وہ بچے جاتے جن کی ماؤں کو دودھ نہیں آ رہا ہوتا، یا جن کے خاندانی ایک رواج تھا کہ ہمارے بچے کو ہم فلاں جگہ بھیجا رہے ہیں، تو انعام و اکرام کے ساتھ بھیجاتے، خوب پیسے دیتے تھے کہ پرورش کرو۔ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ایک قافلہ آیا، اس میں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا حلیمہ، دائی حلیمہ۔ وہ خود بھی بہت غریب تھی، اونٹ بڑا خستہ تھا، بڑے ہللو چلتا تھا، نحیف اونٹ تھا، اور سارے قبیلے والوں کے پاس میں عورتیں گئی، بڑے بڑے گھروں کے بچے لے لیے۔ حلیمہ کا جو اونٹ دیکھتے اور اس کی حالت دیکھتے، بڑے گھر والے کوئی اپنا بچہ نہیں دے رہے،
اب حلیمہ کو آخر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دستک ہوئی. حلیمہ کو اس سے پہلے کوئی نہیں آیا سوائے دائی حلیمہ کے، کوئی نہیں آیا سرکار کے پاس. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا. جیسے دائی حلیمہ کے گود میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ تشریف فرما ہوئے. وہ اونٹ جو ایک دم نہیں تھا، پورے قافلے میں سب سے پیچھے پیچھے تھا. اب وہ اونٹ کا عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ تیز دوڑنا. اس اونٹ کی رفتاری بدل گئی، وہ اونٹ کا معاملہ ہی بدل گیا. دائی حلیمہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوئی اور وہاں پر جو پہنچی، والد کا انتقال ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. شوہر بیوی دونوں آئے تھے، لے کے گئے. ان کے پاس میں دو بالکل نہیں بکریاں بھی تھی جو دودھ زیادہ بھی نہیں دیتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر میں پہنچے تو بکریاں زبردست دودھ دینے لگ گئی. ان کے بچے بھی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ جب دودھ پلاتی تو بچے اکثر جو ہے دونوں طرف سے دودھ پیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیے کہ آپ صرف ایک طرف کا دودھ پیتے تھے اور دوسری طرف اپنے وہ رضائی بھائی جو تھے ان کے لیے چھوڑ دیا کرتے. وہاں بھی انصاف کیا. اور دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ ننھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے میں ہوتے تو انگلیوں سے ایسے ایسے کھیل لیتے رہتے اور دیکھتے جیسے ان کی انگلی ہلتی چاند ادھر سے ادھر ہو جاتا. انگلی ہلتی تو تارے ستارے ایک دوسرے سے جھومنے لگ جاتے. گود میں ہی تاروں ستاروں سے کھیلتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل. اسی لیے وہ قوالی میں شعر بڑا خوبی سے پڑھا جاتا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے. عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے. وہ ہے میرے آقا جو گود میں رہتے ہوئے بچپن میں بھی اور پھر جب دائی حلیمہ کبھی ملنے آتی تو ان کا استقبال ہوتا. اور دائی حلیمہ کے رشتہ دار بھی اگر آ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کا بھی پرزور استقبال ہوا کرتا تھا. تو تمام اختیارات دے کر جب بھیجا گیا تو اب وہ لوگ جو نعوذ باللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، ان کا عقل و ہوش آنا چاہیے کہ کسی صورت میں تمہارے جیسے نہیں ہو سکتے. وہ کسی کے جیسے نہیں ہے. وہ جیسا اللہ وحدہ لا شریک ہے ویسے محمد رسول اللہ بھی اپنی معاملے میں یکتا ہے، عبدیت میں معاملے میں یکتا ہے. ان کے جیسا کوئی نہ بندہ ہے، نہ ان کے جیسا کوئی بشر ہے، نہ ان کے جیسا کوئی نور ہے. اللہ کے وہ نور ہے، سب نور سے ان کے، بس بعد خدا ہے تو ہے سرکار میں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو چاہے کہیے، مختار کہیے، سرکار کہیے، جو چاہے کہیے، آقا کہیے، مولا کہیے، لیکن صرف اللہ نہیں بول سکتے، باقی کے ہر چیز بول سکتے۔ تمام صفات الہی کے جلوے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبریائی اپنے پاس رکھی ہے، بڑائی۔ کبریائی اللہ کے پاس، اللہ اکبر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور تخلیق اللہ کے پاس، اور سب فنا ہونے والے ہیں سوائے اللہ کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کی پردہ فرمائی کروائی، انتقال فرمایا، اور پھر روح مبارک کو اسی جسم مبارک میں منتقل کر دیا گیا واپس۔ یعنی خبر مبارک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں ہے، یاد رکھو، یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا؟ جو پچھلے واز میں نہیں آئے ان کے لیے بول دوں، کچھ لوگ اب پچھلے واز میں نہیں تھے، آج آئے ہوئے ہیں۔ ایک تجلی لامحدود تجلیوں میں سے ایک تجلی اللہ کی مختصر چھوٹی سی ایک تجلی، موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جب گئے تو ان پہ نازل کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ان کے ساتھ جو 40 آدمی تھے وہ جل کے بھن کے کباب بن گئے۔ اب ان کی آنکھوں میں ایسا اثر ہوا کہ جو دیکھتا اندھا ہو جاتا تھا۔ تو ان پر 70,000 پردے ڈالے گئے۔ وہ پردوں کا یہ اثر تھا کہ وہ 300 کلومیٹر دور پر کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جب گزرتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے۔ یہ آپ کی بصیرت ہو گئی تھی، یہ بصارت ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تجلی نہیں دیکھی، بلکہ ذات خداوندی کو دیکھ کر آیا۔ تو ان کی نظر حیدرآباد میں سعید منزل میں آج کے یہ اجتماع کو دیکھ رہی ہے۔ پڑھیے درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ محفل نعت سجائی ہم نے، محفل نعت سجائی ہم نے، محفل نعت میں آؤ آقا، محفل نعت میں آؤ آقا۔ دل کی دنیا کو بساؤ آقا، دل کی دنیا کو بساؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا۔ فکر دنیا میں نہ سو نکلے، فکر دنیا میں نہ سو نکلے، اپنی چاہت میں جلاؤ آقا، اپنی چاہت میں رلاؤ
آقا، جتنے مومن ہیں پریشان آقا، جتنے مومن ہیں پریشان آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، شاکر رضوی آسی شاہ، شاکر رضوی آسی شاہ، شاکر کیا ہے؟ شاعر کا نام ہے، برا آسی ہوں، گناہ گار ہوں، شاکر رضوی آسی شاہ، مدعا بخشش کا سناؤ آقا، مدعا بخشش کا سناؤ آقا، محفل نعت میں آؤ آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں آئے، مطلب اس زمانے میں آئے، اس امت کے لیے آئے۔ اگر آ جاتے پہلے تو ان کا اختیار تھا، جب چاہے آ جاتے، یا ہم کو کسی اور کا امتی بنا دیتے، اللہ کا اختیار تھا۔ لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہم پہ مہربانی ہوئی، احسان ہوا، کرم ہوا۔ تو جب یہ کرم ہوا تو ہم اس کے خوشیاں منائیں گے، ہر گھر پہ جھنڈا لگائیں گے، ہر گھر میں خوشیاں منائیں گے، اور انشاءاللہ میلاد جلوس بھی نکالیں گے باذن اللہ تعالی۔ اس سال جلوس چونکہ 12 ربیع الاول کو پورے راستے بند ہے، وہ دوسری ان کا تہوار ہے ہندوؤں کا، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، تمام جو میلاد جلوس کمیٹی کے لوگ ہیں، مرکزی میلاد جلوس کمیٹی، اس نے یہ فیصلہ لیا کہ مرکزی میلاد جلوس 1 اکتوبر اتوار کے روز انشاءاللہ عظیم الشان پیمانے پہ نکالا جائے گا، اور ہم سب انشاءاللہ ریاض مدینہ مصری گنج میں ٹھیک 9 بجے ہم وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ 9 بجے جمع ہوں گے، اور وہاں سے ہم نکل کر مکہ مسجد کو جائیں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ آپ ریاض مدینہ مصری گنج میں 1 اکتوبر، یعنی شاید 14 ربیع الاول آتا، شاید یا 15 ربیع الاول، 15 ربیع الاول، کیونکہ 2 دن تک تو راستے پورے بند رہتے، ہر طرف جا نہیں سکتے لوگ ادھر سے ادھر، اور جلوساں نکالنا کوئی شر پسندی کر دے گا، کوئی پرابلم ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہے 1 اکتوبر بروز اتوار صبح 9 بجے آپ سب جو انشاءاللہ تعالی ریاض مدینہ مصری گنج میں جمع ہوں گے، اور جس کے پاس ٹی شرٹ ہے وہ اپنا ٹی شرٹ پہن کے آئیں گے انشاءاللہ۔ جو والنٹیئرز ہیں ان کے لیے ٹی شرٹس دیے گئے تھے پچھلے سال، وہ ٹی شرٹس الحمدللہ سلامت ہے، وہ پہن کے آئیں گے انشاءاللہ، اور نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ ہم جلوس میں جائیں گے باذن اللہ تعالی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ فاتحہ۔